حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ایک پرامن دین ہے اور یہ ان تمام ادیان کا اختتام ہے اور تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے ذریعے اس دنیا میں رائج فرمائے. اسلام یہ کوئی علیحدہ دین نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء کرام کا تھا. اسلام اسی کنٹینیوٹی کا نام ہے، یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو غیر مسلموں کے لیے بھی ایسا پیغام دیتا ہے جو آج تک دنیا میں رائج الوقت کسی بھی مذہب نے نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اے اہل کتاب، اے عیسائی، اے یہودی مذہب کے ماننے والوں، ہم اس چیز کی طرف آ جائیں جو ہم اور آپ میں کامن ہے. اسلام میں، عیسائیت میں، یہودیت میں جو چیزیں کامن ہیں ہم اس چیز کی طرف آ جائیں. اگر اسلام کو لفظ عیسائی، لفظ اہل کتاب، لفظ یہودی سے نفرت ہوتی تو پھر اس طرح کی کامن شپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعوت دیتے؟ فرمایا اہل کتاب اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم اور آپ میں یکساں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. انجیل برناباس کے اندر اس وقت دنیا میں 4 قسم کی اناجیل موجود ہیں. انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے اور انجیل برناباس. انجیل برناباس کے اندر آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اور آج بھی جو اپنے آپ کو اصل نصارہ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہمارے جو رشیا کے عیسائی ہیں، جو رشین ٹیمپل ہے، وہ آج بھی کہتا ہے کہ یس وی آر کرسچین، وی آر ناٹ اے سیکولر، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جیزس ول کم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے. آج کی کرسچینٹی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور اسی وجہ سے وہ ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، اہل کتاب، ناٹ زائنسٹ، ناٹ سیکولرز، جنہوں نے چرچ آف انگلینڈ کو تعمیر کیا اور دین کو، مذہب کو سیاست سے، پولیٹکس سے الگ کر دیا کہ وی آر لبرل، وی آر سیکولر. یہ اس وقت سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے they were called Christians and Jews. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت یہ اس بات میں یکساں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس بات میں بھی یکساں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ عیسائی بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں. میرے بھائیوں، اور خصوصاً میرے وہ بھائی کہ جو اس چینل کے ذریعے سے، جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے میں ایک نوجوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایران کے شہزادے ہیں، ایران کے عظیم خاندان سے ان کا تعلق ہے. جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کے شاہی خاندان سے تعلق ہے، لیکن دل میں ایک تڑپ ہے. تڑپ یہ ہے کہ ہم جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پانی ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے. ہاؤ پاسبل کہ یہ گاڈ ہے؟ یہ تو عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ شخص حق کی تلاش میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنے گھر سے بغاوت کر کے نکلے اور سب سے پہلے گئے یہودی عالم کے پاس. ساری عمر جتنا دیر وہ زندہ رہے، سب سے پہلے سب سے بڑے یہودیوں کے عالم کا پتہ کیا، اس کے پاس گئے. جی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، علماء دین کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیں.
عالم دین کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیں. گوگل اور اس طرح کے جتنے بھی سرچ انجنز ہیں صرف اپنے علم کی بنیاد اس چیز کو نہ بنائیے, علماء کرام سے ضرور رابطہ رکھیں. ہاں تو وہ شخص, وہ نوجوان یہودی کی خدمت کرتا ہے, یہودی عالم کہتا ہے کہ میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں, حق بات یہ ہے کہ آپ حق کی تلاش میں ہو, اخلاص ہے آپ میں. ہم سچے نہیں ہیں, ہمارے بعد ایک اور بھی سچا ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ ہے, جائیں اس وقت وہ سچے ہیں, ان کی تعلیمات سچی ہیں. وہ نوجوان وہاں سے ہجرت کرتا ہے اور عیسائی عالم دین کے پاس, راہب کے پاس آ جاتا ہے. بزرگ جو سب سے بہترین عالم ہیں عیسائیت کے, ان کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ حضرت میں آپ کا خادم, میں یہ نہیں کہتا کہ میں شیخ خاندان سے ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایران سے, میں آپ کا خادم ہوں, میں نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا ہے, اب مجھے حق کی تلاش. عیسائی عالم کی خدمت کی. آخر کار ایک مرتبہ جب عیسائی اس عالم کا, اس کرسچین عالم دین کا وقت قریب آیا موت کا, تو کہتے بیٹا آپ میں خلوص نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں خلوص ہو, حق کو پانے کی تلاش ہو, ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جاتا ہے. نوجوان کو کہا بیٹا ہم حق پر نہیں ہیں اس وقت, میری کتاب انجیل میں لکھا ہوا ہے ایک شخص ہوگا, نام محمد ہوگا, 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کھجوروں جہاں پر زیادہ ہیں, کھجوروں کے باغات, وہاں پر آئے گا. پہلی نشانی, اس کی نشانیاں نوٹ کر لو. سب سے پہلی نشانی کہ جہاں جس علاقے میں کھجوریں زیادہ ہیں وہاں پر آئیں گے. دوسری بات, صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کر لیں گے. تیسری بات, ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ہوگی, مہر نبوت. وہ نوجوان پھر حق کی تلاش میں نکلا, اس عیسائی عالم دین کو تدفین کر کے پھر نکلے ہیں اور مدینہ میں آ کر غلام بن کے رہے ہیں. ایک شہزادہ حق کی تلاش کے لیے غلام بن کے رہ رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے, مجھے حق مل جائے. میرے بھائیوں, کیا ہم نے حق کی تلاش میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم حق کو دیکھ لیں, ہم دین کو دیکھ لیں, ہم سرچ کر لیں؟ جب آپ ریسرچ کریں گے تو ہوتے اس نوجوان کا نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا, آخر میں بتلاؤں گا یہ کون شخصیت تھی, یہ کون نوجوان تھا, اس کے کیا احسانات ہیں امت پر. غلام کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کھجوروں کو اتار رہے ہیں خوشوں سے پکڑ کر. ابھی درخت کے اوپر ہی ہے کہ مدینہ میں اعلان ہو گیا ہے کہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے, وہ مدینہ میں آ چکا ہے. سیدنا سلمان فارسی نے, اس نوجوان نے ادھر ہی نعرہ لگایا اور درخت سے نیچے اتر آئے. یہودی مالک کو کہا میرا کام ہو گیا ہے, مجھے حق مل گیا ہے. وہ کہنے لگا کہ تو میرا غلام ہے, تجھے کیا لگے. اس نبی کے ساتھ تھپڑ مارا چہرے کے اوپر. وہ کہنے لگا حق کی تلاش میں شہزادے کے چہرے پر یہ غلامی کا تھپڑ بھی قبول ہے, مجھے حق کی تلاش ہے, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. اس سے آزاد ہوئے, بلکہ اس کے کام میں ہی تھے. سب سے پہلے آقا کائنات کے پاس اس نوجوان نے حاضری دی ہے, پہلے دن صدقے کی کھجوریں پیش کی ہیں. اللہ کے نبی نے وہ خود نہیں کھائیں, دوسروں کو کھلا دیں. دوسرے دن تشریف لائے تو فرمایا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں لیکن میری طرف سے ہدیہ ہے. اللہ کے نبی نے خود بھی فرمایا, صحابہ کو بھی کھلایا. اب یہ نوجوان, تیسری نشانی جو عیسائیت سے ملی تھی, جو کہ آج بھی موجود ہے انجیل برناباس میں, وہ تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بار بار ایسے آگے ہوتے ہیں, ایسے. اللہ کے نبی سمجھ گئے, فرمایا آؤ سلمان فارسی, آپ کو حق کی تلاش ہے, آپ کہاں کہاں سے پھر کے میرے پاس آئے ہو, آؤ میں محمد اپنا قمیض اتارتا ہوں, اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھ لو. مہر نبوت دیکھی تو کلمہ پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سارا واقعہ بیان فرمایا. کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر علم ایمان ثریا ستارے پر بھی ہو تو یہ نوجوان وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے. اس نوجوان کا نام ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, کہ جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر
مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودی جائے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تھی۔ غزوہ احزاب پوری سورت کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ یہ فتح مسلمانوں کو ملی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ کی وجہ سے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو حق کی تلاش میں تھے۔ میرے بھائیوں، میرے غیر مسلم بھائیوں، میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں دین اسلام کو دیکھیں، دین اسلام کے نام لیواؤں کو، پریچرز کو نہ دیکھیں، بیس کو دیکھیں۔ وہ تڑپ لے کے آئیں کہ حق کیا ہے، ہم نے حق کو لے کر جانا ہے، ہم نے حق کو آگے پھیلانا ہے۔ ہندو بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب وید کا مطالعہ کریں، یجروید، سام وید، اس کے اندر، اس کے منتروں کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اس کے اشوکا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے؟ جی ہاں، ذکر موجود ہے، اوتار کے نام سے موجود ہے۔ عیسائی بھائیوں سے گزارش ہے، کیا انجیل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا ذکر نہیں ہے؟ موجود ہے۔ توراہ کے اندر، زبور کے اندر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی کتاب کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ دین کو دیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے آسمانی کتابوں کو سمجھیے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ دین کے نام لیواؤں کو، اسلام کے نام لیواؤں کو، اسلام کو مس یوز کرنے والوں کو نہ دیکھیے، مسلمانوں کو نہ دیکھیے۔ دیکھنا تو چاہیے، لیکن آج کے دور میں مسلمان خود اپنے دین سے دور ہیں۔ لہٰذا آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھیے، حق کو تلاش کیجیے، حق کو پہچانیے، حق کو جانیے، اور اس حق کے لیے اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اگر سلمان فارسی کی طرح چہرے پر تھپڑ برداشت کرنے پڑے، اگر شہزادوں کی زندگی کی بجائے غلامی کی زندگی قبول کرنی پڑے تو کر لیجئے۔ اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ انعام یہ دے گا کہ نبی مقدس کی زبان سے جاری ہو رہے الفاظ کہ ایمان ثریا ستارے پر بھی ہو تو سلمان فارسی وہاں پر سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ اسی طرح ایک بات میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج کے دور میں ہے کہ ہمارے بعض اہل کتاب کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جب اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ساتھ اسلام میں، شریعت میں واقعی نکاح جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ تعلقات جائز ہیں، اہل کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاہدے فرمائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا کچھ اسلام ہمیں آسانی دے رہا ہے تو توحید میں تو ہم یکساں ہیں، تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اصل میں میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے، اس وقت اہل کتاب وہی ہے حقیقت میں کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ سچے ہیں۔ جو اہل کتاب حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کو سچا مانتا ہے، اس کو یہ اقرار کرنا پڑے گا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی جن کا نام احمد ہوگا ان کی خوشخبری دیں۔ تو لہٰذا اہل کتاب کو اگر جنت میں جانا ہے تو حضرت عیسیٰ کی اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ پہلے سے فرما گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کی پیروی کرو گے تو کامیاب، اور میں بھی آؤں گا واپس پلٹ کر، تو میں عیسائی بن کر نہیں آؤں گا، میں انجیل کا پیغام لے کر نہیں آؤں گا، بلکہ انجیل کے اندر جو خوشخبری اور پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کو پھیلانے آؤں گا۔ میں امتی بن کر آؤں گا، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اگر آج بھی کوئی عیسائی اور یہودی بھائی نیت کو صاف کر کے تعصب کے بغیر انجیل اور توراہ کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ ان کے سامنے یہی بات ہوگی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا حکم دے کر گئے ہیں۔ جب وہ حکم دے کر گئے ہیں تو یہودی عیسائی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اس حکم کو ماننا چاہیے، اور اس حکم کا ماننا یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء پر ایمان، لیکن اس وقت رسالت
اور شریعت وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، حق کو تلاش کرنے اور اس کو کار خیر کو آگے کرنے کی توفیق نصیب۔ دیکھیں اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے، یہ حق کی تلاش ہے، کوشش کیجئے کہ غیر مسلم بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل سکے۔ جتنی بھی مسکنسیپشنز ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، کوئی بھائی اسلام کے قریب آتا ہے، جتنا ثواب ہمیں جا رہا ہے، جتنا ثواب ان کو اسلام قبول کرنے کو جائے گا، اتنا ثواب ہی اس کار خیر کو آگے پہنچانے والے یعنی کہ شیئر کرنے والے کو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں پارٹیسپیٹ کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔